بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، معزز و مکرم بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ سب کو اس کلاس میں ویلکم کہتا ہوں جو کہ زوم کے ذریعے اس وقت آن لائن چل رہی ہے، اور ہم نے یہ کلاس پچھلے 2 دنوں سے شروع کی، آج تیسرا دن ہے. اس کلاس کے لیے ہم نے جو سبق شروع کیا، جو ہم نے کتاب شروع کی تھی، اس کا نام ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام لوگوں کے لیے دین کے اہم اسباق، یعنی دین کے امپورٹنٹ لیسنز جو ہیں وہ ہم نے شروع کیے ہیں. اور میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کتاب میں جو پہلا سبق ہے، اس سبق کے اندر صرف قرآن مجید کی صورتیں ہیں، چند صورتیں ہیں. سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آخری 16 صورتیں ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر سورۃ الناس تک. تو ہم نے پہلے دن سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا کی تفسیر پڑھی تھی. پھر کل ہم نے 3 صورتوں کی تفسیر پڑھی تھی، والعادیات ضبحا اور القارعۃ ما القارعہ اور الہاکم التکاثر. اور آج کا سبق ہم سورۃ العصر سے شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات پھر سے آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتیں، آخری پارے کی، ان کا صرف ترجمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، ان کی تفسیر پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ترجمہ اور تفسیر سے پہلے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان صورتوں کا تلفظ صحیح طریقے سے آتا ہو، ہم ٹھیک طریقے سے ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہوں. خاص طور پر سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد یہ جو آخری چھوٹی صورتیں ہیں، کیونکہ یہی چھوٹی صورتیں ہی اکثر و بیشتر عام لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، اور یہی صورتیں بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں نماز کے اندر. خصوصاً سورۃ فاتحہ، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں. باقی جو صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں، وہ بھی بار بار پڑھی جاتی ہیں. تو ان تمام صورتوں کا تلفظ درست ہونا چاہیے. اور جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان صورتوں کو اتارا، ہم ان صورتوں کو ویسے ہی پڑھیں. تو کسی بھی استاد سے، اپنے کسی بھی استاد سے آپ ضرور سیکھیں ان صورتوں کا تلفظ اور ان صورتوں کی ادائیگی اور صحیح قراءت، کہ کیسے ان صورتوں کو پڑھنا ہے. ان صورتوں کے اندر حروف کے مخارج ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے کہ مطلوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو اسی طرح پڑھنے کی توفیق دے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے. آج ہم سورۃ العصر سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صورت آپ کی سکرین پر آ چکی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے العصر کی. یہ واو بمعنی قسم ہے، واو قسمیہ ہے، قسم ہے العصر کی. العصر کا کیا معنی ہے؟ العصر کا معنی ہے زمانہ، یعنی اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. اور زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، آپ کی زندگی میں آپ کا جو زمانہ ہے، جو وقت ہے، یہ بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی اہم ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، کیونکہ زمانہ ہماری زندگی کے دن اور رات سے تشکیل پاتا ہے. دن اور رات کی جو گھڑیاں ہیں، دن اور رات کے جو اوقات ہیں، انہی کو العصر کہتے ہیں، زمانہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم کھا کر ہمیں یہ سبق دیا ہے
کہ یہ زمانہ آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، آپ کا یہ وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا اس وقت کو آپ ضائع نہ کریں، اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو آپ برباد نہ کریں، بلکہ آپ ان زندگی کے ان لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے تقریباً تمام ملکوں کے اندر، تقریباً پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور دنیا اپنے گھروں میں بند ہو کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو دنیا جب لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہیں تو گھروں کے اندر فراغت کے لیے بہت سارا ٹائم مل جاتا ہے، فراغت کا بہت سارا وقت مل جاتا ہے۔ اس فراغت کے وقت سے استفادہ کرنا ضروری ہے، فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ کس طرح فائدہ اٹھایا جائے؟ اس فارغ وقت کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگایا جائے، فارغ وقت کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں خرچ کیا جائے، اور فارغ وقت میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کو پا کر بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ان نعمتوں کو پا کر گھاٹے میں رہتے ہیں، یعنی کم ہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ان دو نعمتوں سے۔ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، پہلی نعمت صحت ہے، تندرستی ہے، اور دوسری نعمت فراغت ہے۔ تو یہ جو فارغ وقت ہے ہماری یومیہ زندگی کے اندر، دن اور رات کے اندر جو فارغ وقت ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے، تو ہمیں اس قیمتی وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس قیمتی وقت کو ہم فضولیات میں ضائع نہ کریں اور بیہودہ کاموں میں اس قیمتی وقت کو برباد نہ کریں۔ جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ اپنا قیمتی وقت گھروں کے اندر بیٹھ کر برباد کر دیتے ہیں، کبھی جناب ٹی وی چلایا ہوا ہے، کبھی جناب موبائل پر ایسی ایپس چلائی ہوئی ہیں کہ جن کے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بے حیائی اور بے شرمی کے مناظر کو دیکھنا اور اسی طرح فضول اور بیہودہ چیزوں کو سننا، فضول چیزوں کو دیکھنا، اس طرح اپنی زندگی کے یومیہ زندگی کے کتنے گھنٹے برباد کر دیے جاتے ہیں۔ چیٹنگ میں بہت سارا وقت ضائع کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ٹیلی فون پر، موبائل پہ، چاہے آپ ایمو پہ گفتگو کریں کسی سے یا کسی اور ایپ کے ذریعے آپ گفتگو کریں تو گھنٹوں جناب باتیں چلتی رہتی ہیں، بالکل فضول گفتگو چلتی رہتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور ماں اور بہنوں، اپنی قیمتی وقت کی اہمیت کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم ہے، اس زمانے کی قیمت کو سمجھو کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اور اس زمانے کی قیمت سے، اس زمانے کی اہمیت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس زمانے کو، اس فارغ وقت کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ ایک تو یہ معنی ہے اس کا۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ والعصر کا معنی ہے، العصر سے مراد عصر کا وقت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، کیونکہ عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور عصر کی نماز جو ہے وہ پانچوں نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز سے مراد یہ عصر کی نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کر اس وقت اور اس وقت پہ پڑھی جانے والی جو عصر کی نماز ہے اس کی اہمیت سے آگاہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر، اور یہاں یہ بھی بتاتے چلوں کہ اللہ رب العزت چونکہ خالق کی کائنات ہے اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی، اللہ رب العزت نے رات کی قسم کھائی، اللہ رب العزت نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی، اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی قسم کھائی۔ تو یہ مختلف چیزوں کے جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، ان قسموں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں۔
ہم صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، صرف اللہ رب العزت کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کے سوا اللہ کی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان یقینی طور پر خسارے میں ہے۔ ان الانسان، الانسان میں جو الف لام ہے یہ جنس کے لیے ہے، جس کا معنی ہے کہ تمام کے تمام انسان یقینی طور پر خسارے میں ہیں۔ ہاں کچھ انسان ہیں جو خسارے سے بچنے والے ہیں، کچھ انسان ہیں جو گھاٹے سے بچنے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ گھاٹے سے بچنے والے اور خسارے سے بچنے والے جو انسان ہیں ان کی 4 صفات ہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یہ پہلی صفت۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یہ دوسری صفت۔ وتواصوا بالحق، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی۔ وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ 4 صفات ہیں، جس انسان کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی، ایمان، عمل صالح، حق بات کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا، جس کے اندر یہ چار صفات ہوں گی وہ انسان یقینی طور پر خسارے سے بچنے والا ہوگا۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو خسارہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، یہ خسارہ اصل میں کوئی دنیاوی خسارہ نہیں ہے۔ جس طرح ایک انسان کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، فرض کریں وہ 1000 دینار اپنے بزنس میں انویسٹ کرتا ہے، لیکن اس کا وہ جو رأس المال ہوتا ہے، جو کیپٹل اماؤنٹ ہوتی ہے، اس کی وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور پلس اس کو پروفٹ بھی نہیں ملتا، یعنی پروفٹ بھی نہیں ملتا، اور پلس اس کی جو کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، تو یہ اس کا خسارہ ہوتا ہے۔ اور اس کے عکس کیا ہے؟ اس کے عکس نفع ہے۔ نفع یہ ہے کہ ایک انسان جب 1000 دینار لگا کر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو اس پر پروفٹ ملتا ہے، تو وہ اس کے لیے نفع کی چیز ہوتی ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا کیپٹل بھی محفوظ پلس اس کو نفع بھی مل جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے نفع کی بات ہے، فائدے کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہاں اللہ رب العزت اس مالی اور دنیاوی خسارے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اللہ رب العزت ایک دینی خسارے کی بات کر رہے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ دینی طور پر خسارے کے اندر ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمام کے تمام لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ جن کے اندر 4 صفات ہیں، وہ خسارے سے بچنے والے ہیں۔ تو یہ خسارہ دینی خسارہ ہے، دین کا نقصان ہے، اور یہ خسارہ اصل میں آخرت کا خسارہ ہے کہ ایک انسان اگر دنیا کے اندر اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے، برے عقیدے پر اور برے عمل پہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو قیامت کے دن وہ شخص یقینی طور پر جہنم میں جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو جہنم میں جانا جو ہے یہ اصل میں سب سے بڑا خسارہ ہے، ورنہ دنیا کے اندر ایک انسان اگر کاروبار میں خسارہ اٹھائے تو وہ اس کو پھر ریکور بھی کر لیتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، وہ خسارے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو دین کا خسارہ ہے، آخرت کا خسارہ ہے، یہ ریکور ہونے کے قابل نہیں ہوتا، بلکہ جو انسان گندے عقیدے پر، برے عمل پر مر جاتا ہے اور قیامت کے دن پھر اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، تو اس کا جو خسارہ ہوگا اس کے خسارے سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بدعملی کے اندر زندگی گزار کے چلا جائے، اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سامنا کرے اور اللہ کے عذاب کا سامنا کرے، تو اس خسارے سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو دین اور آخرت کا خسارہ ہے، اس سے بچنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ آپ دل میں یقین رکھیں اور اپنی زبان سے اقرار کریں اور اپنے جسمانی اعضاء کے عمل سے ثابت کریں کہ آپ واقعتاً ایمان رکھنے والے ہیں۔ گویا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ دل کا یقین کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ آپ کو یقین ہو، اور رسولوں کی رسالت پہ، ان کی صداقت پہ آپ کو یقین ہو۔ اسی طرح کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں ہیں، ان پر آپ کو یقین ہو۔ پھر یہ یقین ہی کافی نہیں دل کے اندر، بلکہ زبان کے ساتھ اقرار کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ اکیلے اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، اس کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور نبیوں کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائیں ان کو اللہ کی سچی کتابیں مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں زبان کے ساتھ۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے
دل کے یقین اور زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہے جو ایمان کے اندر شامل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کے ذریعے ثابت کریں کہ آپ واقعتاً اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، آپ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ واقعتاً قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ تو عمل کے ذریعے آپ اپنا ایمان ثابت کریں، یہ عمل بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان والے خسارے سے بچنے والے ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے رہیں۔ نیک عمل کون سا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔ یہ اس کے نیک عمل کی 3 شرطیں ہیں گویا کہ۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا انسان جو ہے وہ موحد ہو، اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا انسان نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہ کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو نیک عمل کرے وہ نیک عمل پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل صالح وہی ہوگا کہ اس کا کرنے والا موحد ہو اور اس کی نیت میں اخلاص ہو اور اس کا وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ تو پہلی صفت ایمان ہے، دوسری صفت عمل صالح ہے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ ایک انسان صرف خود ہی عمل کرنے والا نہ ہو بلکہ وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والا ہو۔ حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا کہ بھائی قرآن میں جو کچھ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو کچھ ہے اس پہ عمل کریں۔ ایک دوسرے کو حق بات کی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کی تلقین کرنا، اس کی وصیت کرنا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے وتواصوا بالصبر، کہ جب آپ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں گے تو یقیناً آپ کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو مشکلات میں آپ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو کوئز کے جو سوالات آئیں گے وہ ہمارے اسی لیکچر میں سے آئیں گے۔ جو معلومات میں آپ کو اس لیکچر کے اندر دیتا ہوں انہی معلومات میں سے آپ کو سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے۔ تو صبر جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی اطاعت پہ صبر کرتے رہیں۔ اطاعت پہ صبر کرنے کا کیا معنی ہے؟ اطاعت پہ صبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے رہیں۔ دوسری قسم ہے صبر کی کہ آپ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے پر بھی صبر کریں، یعنی نافرمانی سے بچیں اور بچتے ہوئے صبر کرتے رہیں، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی قضاء و قدر کے مطابق آپ پر کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو آپ اس پر صبر کا دامن تھامے رکھیں، آپ اس پر بے صبری نہ کریں، اللہ رب العزت کی تقدیر پر، اس کی قضاء و قدر پہ راضی ہو جائیں۔ تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خسارے سے بچنے والے ہیں۔ گویا اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھا کر زمانے کی اور فارغ وقت کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ خسارے کے اندر ہیں۔ کس طرح خسارے کے اندر؟ کہ قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کو دین کے خسارے کا اور آخرت کے خسارے کا سامنا ہوگا، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب کو مول لے کر سارے کے سارے لوگ خسارے میں جائیں گے۔ ہاں، صرف 4 صفات والے جو لوگ ہیں وہ خسارے سے بچیں گے: ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنے والے، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ 4 صفات اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دینی خسارے سے محفوظ رکھے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ چلیں اگلی سورت شروع کرتے ہیں۔ والعصر کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ الہمزہ۔ سورۃ الہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل کا معنی کیا ہے؟ ویل کا معنی ہلاکت ہے، بربادی ہے. اور ایک قول کے مطابق ویل سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے. تو جہنم کی وادی اس کا معنی ہو یا اس کا معنی ہلاکت اور بربادی ہو، دونوں معنوں میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ ہلاکت اور بربادی ہے، اور جہنم کی وادی ویل ہے اس شخص کے لیے کہ جو ہمزہ بہت زیادہ تانا دینے والا ہو، لمزہ بہت زیادہ عیب لگانے والا ہو. حمز اور لمز یہ دو بہت ہی بری صفات ہیں. حمز سے ہمزہ ہے اور لمز سے لمزہ ہے. حمز اور لمز یہ دونوں بہت ہی گندی صفات ہیں، بہت ہی بری صفات ہیں. یہ دو صفات جس کے اندر بھی ہیں اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اس شخص کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے. حمز اور لمز کا معنی کیا ہے؟ حمز کا معنی ہے تانا، بہت زیادہ تانا دینا، یعنی لوگوں کی عزتوں کو نشانہ بنانا، لوگوں کی عزتوں کو نشانہ بنانا. اور لمزہ کا معنی کیا ہے؟ عیب لگانا، یعنی ایک انسان کسی شخص کے عیبوں کو ڈھونڈے اور اس کے عیبوں کو اچھالے، عیب ڈھونڈ کر عیبوں کو دوسروں کے سامنے اچھالے. تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اندر یہ حمز اور لمز کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ تانا دیتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور جناب غیبت کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، میں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ آج کل الحمدللہ ہم روزے کے اندر ہیں. رمضان المبارک کے فرض روزے چل رہے ہیں. رمضان المبارک کے روزوں کے اندر حمز اور لمز جیسی صفات سے بچنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو شخص روزے کی حالت میں ہو اور وہ حمز اور لمز کو نہ چھوڑے، وہ جناب لوگوں کی عزتوں کو نشانہ بنائے اور لوگوں کے عیب تلاش کر کے ان کے عیبوں کو اچھالتا رہے، غیبت کرتا رہے، تو وہ یقین کر لے کہ وہ اپنے روزے کے اجر و ثواب کو ضائع کر بیٹھتا ہے. روزے کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کریں، روزے کے اجر و ثواب کی حفاظت کریں. کس طرح؟ کہ اپنی زبان کو لگام دیں، اپنی زبان سے حمز اور لمز نہ کریں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حمز اور لمز کرنے والے، تانا دینے والے اور عیب جوئی کرنے والے اور عیب لگانے والے، عیبوں کو اچھالنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. ایسے ہی لوگوں کی ایک صفت کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ. فرمایا حمز اور لمز کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جناب مال جمع کرتا ہے. الذی جمع مالا، مال جمع کرتا ہے، وعددہ، اور پھر اس کو گن گن کے سنبھال کے رکھتا ہے. یعنی حمز اور لمز کی وجہ سے، تانا زنی کی وجہ سے، عیب لگانے کی وجہ سے اس کے اندر یہ بری خصلت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو مال سے بڑی شدید محبت ہو جاتی ہے، اور وہ حرص اور لالچ کے اندر مبتلا ہو کر مال کو جمع کرتا ہے اور پھر مال کو گنتا ہے. جی آج میرے پاس کتنا ہے؟ جی 1000 دینار ہے. پھر اگلے دن جی آج میرے پاس 1200 دینار ہو گئے. پھر اس سے اگلے دن آج میرے پاس جی 1500 دینار ہو گئے. پھر اس سے اگلے دن آج میرے پاس 2000 دینار ہو گئے. پھر 6 مہینے بعد جی آج میرے پاس 10,000 دینار ہو گئے. جی پھر 6 مہینے بعد آج میرے پاس 20,000 دینار ہو گئے. ایسے مال کو جمع کرتے رہنا اور جمع کر کے پھر گنتے رہنا، اور پھر کیا سمجھنا؟ یحسب ان مالہ اخلدہ. مال جمع کرتے کرتے اور گنتے گنتے وہ یہ سمجھتا ہو ان مالہ اخلدہ کہ اس کا مال ہی اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. اللہ اکبر! یہ کس قدر خطرناک سوچ ہے کہ انسان مال جمع کرے، گن گن کے سنبھال کے رکھے، اور پھر اس کی سوچ یہ ہو کہ یہ مال ہے تو ہمیشہ زندگی ہے، مال نہیں ہے تو پھر زندگی کا بھی کوئی مزہ نہیں ہے. میرے بھائیوں،
آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مالدار کو، کسی کھرب پتی کو، کسی ارب پتی کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس پر موت نہ آئی ہو؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی بہت زیادہ مالدار ہو اور اس پر موت نہ آئی ہو، ہمیشہ زندہ رہا ہو؟ آپ نے قارون جیسے بندے کو دیکھا، اس کے بارے میں پڑھا قرآن مجید کے اندر کہ قارون کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی، تو کیا اس پر موت نہیں آئی تھی؟ اس پر موت آئی تھی۔ اور اس دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے بادشاہ جن کے پاس بڑی بڑی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے بینک بیلنس ہوتے ہیں، کیا ان پر موت نہیں آتی؟ آج دیکھ لیں آپ کتنے بادشاہ ہیں جو آج قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوچ ہی بڑی خطرناک ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ مال ہے تو پھر زندگی ہمیشہ رہے گی، مال نہیں ہے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، یہ سوچ کافروں والی سوچ ہے، ایسے انسان کو نہیں سوچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مال ہو، زیادہ مال ہو تو پھر انسان ہمیشہ زندہ رہے گا، پھر موت نہیں آئے گی۔ نہیں، کلا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس پر موت یقیناً آئے گی۔ پھر موت آنے کے بعد پھر کیا حشر ہوگا اس کے ساتھ؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو ضرور بالضرور پھینکا جائے گا الحطمہ کے اندر۔ الحطمہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے اور اس کی ہولناکی اور خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے الحطمہ کی خود وضاحت فرمائی۔ الحطمہ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ رب العزت کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے اندر ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ شخص جو حمز و لمز کرتا ہو، عیب جوئی کرتا ہو، لوگوں میں تانہ زنی کرتا ہو، مال جمع کرتے کرتے گنتے گنتے وہ یہ سمجھتا ہو کہ مال ہوگا تو ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ نے اس کو دھمکی دی ہے کہ نہیں، مال جتنا بھی جمع کر لے، کھربوں ڈالر جمع کر لے، اس پر موت آ کے رہے گی۔ پھر جب موت آئے گی تو موت کے بعد اس کو جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو الحطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اتنی خطرناک آگ ہے کہ جو جھانکتی ہے دلوں پر۔ دلوں پر جھانکنے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ وہ آگ، اس آگ کے اندر اتنا شعور ہوگا کہ جس دل کے اندر کفر ہوگا، جس دل کے اندر منافقت ہوگی، جس دل کے اندر خباثت ہوگی، جس دل کے اندر بخل، کنجوسی اور کدورتیں اور حسد وغیرہ جیسی چیزیں ہوں گی، تو وہ آگ ایسے ہی دلوں کو جلا ڈالے گی۔ لیکن جس دل کے اندر ایمان ہوگا، جس دل کے اندر اچھے عمل کی محبت ہوگی، جس دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، اس دل کو آگ نہیں جلا پائے گی۔ تطلع علی الافئدہ۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ آگ کس طرح جھانکے گی دلوں پر؟ اس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا، جانتے ہوں گے آپ کہ دنیا کے اندر جو دنیاوی آگ ہے نا، یہ اگر اللہ نہ کرے کسی انسان کو لگ جائے تو اس کے دل تک پہنچنے سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان مر جاتا ہے۔ دل تک پہنچنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یہ انسان کے جسم کو جلاتے ہوئے اس کے دل تک جا پہنچے گی، لیکن پھر بھی اس کو موت نہیں آئے گی، والعیاذ باللہ۔ یہ کتنی خطرناک آگ ہوگی اللہ رب العزت کی۔ انہا علیہم مؤصدہ، فرمایا وہ جو آگ ہوگی اللہ تعالیٰ کی، وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی جہنم کی آگ میں ان کو بند کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے اندر۔ معنی یہ ہے کہ جہنم کے اندر لمبے لمبے ستون ہوں گے، ان ستونوں کے اندر ان کے ستونوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے گا، اور اوپر سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کوئی شگاف نہیں ہوگا، کوئی دروازہ نہیں ہوگا، کوئی کھڑکی نہیں ہوگی، بلکہ جہنم چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی، اور اللہ کے نافرمان بندے اس جہنم کے اندر جلتے رہیں گے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ بری صفات کا ذکر فرمایا، حمز اور لمز جیسی صفت،
کہ تانا زنی کرنا اور کسی کے عیبوں کو اچھالنا یہ بہت بری صفات ہیں، یہ جس کے اندر بھی ہیں اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ جو شخص مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مال کی وجہ سے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ نے اس کو وعید دی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، چاہے جتنا مرضی مال اکٹھا کر لے پھر بھی آخر کار تجھے موت آئے گی اور پھر آخر کار تجھے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اس آگ میں پھینکا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلائی گئی ہوگی، اور وہ آگ اس قدر خطرناک ہوگی کہ وہ انسان کے جسم کو جلاتے جلاتے اس کے دل تک جا پہنچے گی، لیکن پھر بھی اس کو موت نہیں آئے گی، اور جہنم جو ہے وہ چاروں طرف سے بند ہوگی، جہنم سے نکلنے کے امکانات بھی نہیں ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اگلی سورت شروع کرتے ہیں، اور اگلی سورت ہے سورۃ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تر، کہ آپ نے دیکھا نہیں، کیف فعل ربک، کہ کیسے کیا تیرے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے سلوک کیا۔ الم ترا کا جو معنی ہے، دیکھیں الم ترا کا معنی تو یہی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں، جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب یہ اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا، ابرہہ نامی شخص جب اپنی ہاتھیوں کی فوج کو لے کر مکہ کی طرف گیا تھا تو اور مکہ اور خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا، تو اس وقت ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس واقعہ کے تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمانا ہے نا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو آپ کیسے دیکھتے؟ تو یہاں الم ترا کا معنی ہے الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا، ان کی سازش کو ناکام نہیں بنا دیا۔ ان کی سازش کیا تھی؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ابرہہ اپنی ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے پہلے اس نے یمن کے اندر ایک گرجا گھر بنایا، وہ چاہتا تھا کہ جیسے لوگ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں ویسے ہی گرجا گھر میں بھی آئیں، لیکن ایسے وہ کامیاب نہ ہوا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا، تو اس کو غصہ آیا اور وہ خانہ کعبہ کی طرف فوج لے کر چلا گیا۔ فوج ہاتھیوں کی فوج تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی سازش کو، وہ جو خانہ کعبہ کو گرانا چاہتے تھے، اللہ نے ان کی سازش کو ناکام بنایا، ان کی تدبیر کو بیکار کر دیا۔ کس طرح؟ فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اللہ نے ان پر پرندے بھیج دیے، ابابیل، جو جھنڈ در جھنڈ، گروہ در گروہ آئے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ابابیل یہ پرندوں کے نام نہیں ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ابابیل نامی پرندے تھے، نہیں، ابابیل پرندوں کے نام نہیں، بلکہ ابابیل پرندوں کی ایک صفت ہے کہ وہ جھنڈ در جھنڈ، یعنی وہ گروہ در گروہ وہ پرندے آئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو آف رکھیں، ویڈیو آف رکھیں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندوں کے جھنڈ جب آئے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ ترمیہم بحجارۃ، وہ ان ہاتھی والوں پر پتھر مار رہے تھے، پتھر پھینک رہے تھے، من سجیل، جو پکی مٹی سے تھے، پکی مٹی سے نوکیلے جو پتھر تھے انہوں نے اپنے پنجوں میں اٹھا رکھے تھے، اپنی چونچوں میں اٹھا رکھے تھے، تو انہوں نے وہ پتھر جو ہیں وہ ان ہاتھی والوں پہ پھینکے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا برباد کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ کھائے ہوئے بھوسے سے مراد یہ ہے کہ جب جانور بھوسا کھاتے ہیں تو ان جو بھوسا بچ جاتا ہے تو اس کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں، تو اس طرح وہ جہاں جانور بندھے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ بھوسا بکھر جاتا ہے، بالکل
ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ جانوروں کے پیروں تلے روندا جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، تو وہ کھایا ہوا بھوسا جو ہے جس طرح وہ بکھرا ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا کہ اللہ نے ان کو بکھرے ہوئے ٹکڑوں کی طرح ختم کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب دیکھیں کہ یہ لوگ اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ایک بڑی مخلوق لے کے آئے، فیل کا معنی ایلیفینٹ یعنی ہاتھی ایک بہت بڑی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، تو وہ لوگ ایک اللہ کی بہت بڑی مخلوق لے کے آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کیا۔ یہ لوگ جب مکہ میں پہنچے اور مزدلفہ سے آگے بڑھنے لگے، منا سے پہلے مزدلفہ اور منا کے درمیان ایک وادی جس کا نام بعد میں وادی محسر رکھا گیا، تو اس وادی کے اندر جب یہ پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے یہ پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ان کے پنجوں کے اندر اور ان کی چونچوں کے اندر وہ نوکیلے پتھر تھے، تو انہوں نے جب ان پر یہ نوکیلے پتھر پھینکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اہل مکہ پر بہت بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو ان ہاتھی والوں سے بچایا، خانہ کعبہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی خانہ کعبہ کے خلاف کسی نے سازش کی، اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کے خلاف سازش کرنے والوں کو برباد کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کو ختم کر دیا۔ اور ایسے ہی ہوگا اب بھی، جب کبھی بھی کوئی خانہ کعبہ کے خلاف سازش کرے گا تو وہ یقینی طور پر اس کی اپنی سازشوں کے ساتھ ناکام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو تباہی اور بربادی سے دوچار کریں گے والعیاذ باللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احسان کا ذکر فرمایا سورۃ الفیل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اہل مکہ کی حفاظت فرمائی۔ پھر اگلی سورت کے اندر، اگلی سورت شروع کرتے ہیں، سورۃ قریش۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش۔ یہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا احسان کیوں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کی حفاظت فرمائی؟ اس سے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ قریش مکہ جو کہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دھاک بٹھا دی، قریش مکہ کی دھاک بٹھا دی۔ ان کا قریش مکہ جو ہیں وہ مشہور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کی حفاظت فرمائی ہے، اور قریش مکہ کو اللہ رب العزت نے یہ جو فیل والوں کی فوج تھی، اللہ تعالیٰ نے اس فوج سے قریش مکہ کو نجات دی ہے اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو قریش مکہ جو ہیں ان کی دھاک بٹھا دی گئی اور ان کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا۔ تو یہ سب کچھ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا لإیلاف قریش، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ تاکہ قریش کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے۔ لإیلاف قریش، قریش کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے۔ کس چیز کی؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے سردی کے سفر کی اور اسی طرح گرمی کے سفر کی۔ اصل بات یہ ہے کہ قریش جو ہیں وہ سال کے اندر 2 مرتبہ سفر کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ سردی کے موسم میں اور ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں۔ سردی کے موسم میں وہ یمن جایا کرتے تھے کیونکہ یمن گرم ملک تھا، اور گرمی کے موسم میں وہ شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے کیونکہ شام جو ہے وہ ٹھنڈا ملک تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قریش مکہ کے لیے راستے آسان کر دیے، قریش مکہ کا رعب اور دبدبہ قائم کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو تباہ و برباد کیا، خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو شان و شوکت نصیب فرمائی۔ تو قریش مکہ جو ہیں وہ جناب پورے امن کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، اور چونکہ یہ حرم شریف سے جاتے تھے، ان کا قافلہ حرم شریف سے جاتا تھا، تو جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا تھا وہاں اس قافلے والوں کا احترام کیا جاتا تھا، ان کی عزت کی جاتی تھی، ان کا استقبال کیا جاتا تھا، اور ان کو پورا پروٹوکول دیا جاتا تھا، ان کو سیکورٹی دی جاتی تھی، اور ان پر کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کے ڈاکو وغیرہ جو ہیں وہ اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کا سفر جو ہے وہ پرامن ہو گیا. فرمایا لإیلاف قریش کے دلوں میں محبت ڈالنے کی خاطر، ایلافہم ان کے دلوں میں محبت ڈالی کس چیز کی؟ رحلت الشتاء والصیف، سردی کے سفر کی اور گرمی کے سفر کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی. چنانچہ وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے اور بڑے پرامن طریقے سے سفر کرتے تھے، ان کا استقبال ہوتا تھا اور ان کی شان و شوکت اور جس طرح ان کی شان و شوکت تھی اسی طرح ان کا استقبال کیا جاتا، ان کا احترام کیا جاتا اور ان کے قافلے کو پرامن راستے دیے جاتے تھے، کوئی ان کو لوٹنے کی جرات نہیں کرتا تھا. اس لیے اللہ نے یہ سارے انعامات ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ان قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ نے جب اتنے احسانات سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والی فوج کو برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی قریش مکہ کی حفاظت فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کا رعب اور دبدبہ قائم کر دیا، ان کے لیے سفر آسان کر دیا، سردی کا سفر بھی گرمی کا سفر بھی اللہ تعالیٰ نے پرامن بنا دیا. تو ان تمام احسانات کے بدلے میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو بھی اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. هَذَا الْبَيْتِ، هَذَا الْبَيْتِ سے مراد خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے رب کی ہی عبادت کرنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اتنے احسانات کیے ہیں تو پھر ان کو اس رب کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان پر احسانات کیے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی تو آخر بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی تو بے شمار احسانات کیے ہیں، تو ہمیں بھی صرف اور صرف اپنے رب اور اپنے محسن کی عبادت کرنی چاہیے. ہمیں صرف اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے، اللہ سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے، اللہ ہی کا خوف اپنے دل میں بسانا چاہیے، اللہ ہی کو داتا اور غوث اور بگڑی بنانے والا سمجھنا چاہیے اور اللہ رب العزت پر ہی توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی ہی عبادت کریں اور کسی اور کی عبادت نہ کریں. وہ رب کون ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، کہ وہ رب ہے کہ جس نے ان کو بھوک سے کھانے کو دیا. یہ بھوکے تھے، اللہ نے ان کو کھانے کو دیا. اب دیکھیں نا مکہ والوں پہ اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے اللہ ان مکہ کے اندر رہنے والوں کو اے اللہ پھل دینا، وارزقہم من الثمرات، ان کو پھل دینا، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسی قبول فرمائی کہ سال بھر مکہ مکرمہ کے اندر موسم کے پھل بھی اور بے موسمی پھل بھی پورا سال وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کو دیا. اور دوسری صفت کیا ہے؟ دوسرا انعام کیا اللہ تعالیٰ کا؟ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف سے امن میں کر دیا، خوف سے ان کو بچا لیا. دیکھیں نا خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کے آس پاس رہنے والے مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کس قدر پرامن ہو گئے تھے کہ اس کے ارد گرد، مکہ کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے ان کو اچک لیا جاتا تھا، وہ ان کے اندر جنگیں ہوتی تھیں اور سالہ سال تک خون بہتا تھا، لڑائیاں ہوتی تھیں، فساد ہوتا تھا. لیکن مکہ مکرمہ کو اللہ رب العزت نے امن والا شہر بنا دیا اور یہاں لوگ امن کے ساتھ رہنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر 2 نعمتیں ذکر فرمائی ہیں کہ بھوک سے اللہ تعالیٰ نے کھانے کو عطا فرمایا اور خوف سے امن نصیب فرمایا. تو یہ جو 2 نعمتیں ہیں یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ انسان کو کھانے کو بھی مل رہا ہو اور انسان پر امن بھی ہو، اس کو کسی قسم کا خوف نہ ہو. تو جب یہ 2 نعمتیں میسر ہوں تو پھر اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے. اسی بات کا اللہ نے حکم دیا قریش مکہ کو. اور اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ جس نے ہمیں بے شمار انعامات سے اور احسانات سے نوازا ہے، ہم اس رب کی ہی عبادت کریں اور اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، اسی کے سامنے رکوع کریں، اسی کے سامنے سجدہ کریں، اسی سے امیدیں وابستہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان صورتوں کو اور اسی طرح پورے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سیکھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے، اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے
یہ جو سوال کیا ہے بھائی نے، یہ ابابیل پرندوں کے نام نہیں ہیں. جس نے یہ کہا ہے نا کہ ابابیل پرندوں کے نام تھے، یہ بالکل غلط کہا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ابابیل کا معنی جھنڈ کے جھنڈ یا گروہ در گروہ پرندے آئے تھے اور انہوں نے آ کے حملہ کیا تھا اصحاب الفیل پر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے. ہمیں بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، بہن بھائیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث بنائے. اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. اور اللہ رب العزت ہمارے روزے قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہماری نمازیں قبول فرمائے. اللہ رب العزت قرآن مجید کی تلاوت قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید زیادہ سے زیادہ اپنا تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے اس مبارک مہینے کے اندر. اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو بھی قبول فرمائے جو ہم یہ چھوٹی سی کاوش کرتے ہیں، یہ جو ہم چھوٹی سی کاوش کرتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت و ذریعہ نجات بنائے. میں آپ کو آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ پچھلے 2 دنوں کے اندر ہمارے جو واٹس ایپ پہ گروپس ہیں، ان گروپس کے اندر